سپریم کورٹ کا فیصلہ میں اس پورے ہفتے میں ذکر کر رہا ہوں. وہ 7 جج صاحبان سپریم کورٹ کے فیصلہ دے گئے کہ دہشت گردی کی دفاع دہشت گردوں پر لگنی چاہیے جو دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں. اور یہ مذاق بنا ہوئے. شاہ صاحب ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد اس دن میرے شو میں آئے تھے اور مجھے کہتے ہیں دیکھیں جی اس 1 سال میں 40-45 وکیلوں پہ دہشت گردی لگی ہے. تو بھائی کیوں لگی وکیلوں پہ؟ صحافیوں پہ کیوں لگتی ہے؟ وکیلوں پہ کیوں لگتی ہے؟ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ عام کرمنل پہ بھی نہیں لگنی چاہیے جس نے 302 بھی کیا ہوا ہے. تو is this a justification کہ دیکھیں 45 وکیلوں پر لگی تھی تو انہوں نے بھی بعد میں ہٹا لی تھی تو خان پہ بھی لگ گئی ہے تو کوئی بات نہیں وہ بھی ہٹا لے اگر صحیح نہیں لگی ہے. is this a justification؟ شاہ خبر صاحب دیکھیں بات سنیں، یہ بڑی ایک لمبی بحث ہے. آپ نے جس ججمنٹ کا حوالہ دیا وہ بالکل اچھی ججمنٹ تھی اور ابھی بھی وہ لاگو ہے. اس میں یہ تھا کہ پولیس جو ہے وہ کسی بھی جرم میں، چاہے وہ 302 کا جرم ہے قتل کا یا اقدام قتل کا یا دنگا فساد کا، تو اس میں وہ 7 اینٹی ٹیررزم ایکٹ لگا دیتے تھے. اور اس کو جو ہے وہ اس لیے کہ تاکہ وہ بیلیبل نہ رہے اور اس میں بیل نہ ہو. اور لیکن اس میں یہ ہوتا تھا کہ سب سے پہلے جب کوئی اعتراض کرتا تھا جیورسڈکشن آف دی اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اوپر تو اس کو بھی سنا جاتا تھا. پھر کورٹ یہ ڈیسائیڈ کرتی تھی کہ یہ انہوں نے جس جرم کے ساتھ 780A لگایا ہوا ہے کیا وہ اپلیکیبل ہے بھی یا نہیں ہے. تو وہ کورٹ اگر سمجھتی تھی کہ اس میں اس کا اطلاق نہیں ہوتا تو وہ کہتے تھے کہ اس کو آرڈنری کورٹ میں بھیج دیں. لیکن اسی کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک لارجر بینچ نے اس پہ فیصلہ دیا. انہوں نے یہ کہا کہ ہر جو جرم ہے اور بہیمانہ جرم ہے، ایون بروٹل مرڈر ہے، ایک بہت ہی خطرناک قسم کا جو ہے وہ ایک جرم ہوا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ اس میں آپ دہشت گردی کی جو دفعہ ہے وہ بھی لگائیں. اس میں انہوں نے واضح یہ کیا ہے کہ وہ دہشت گردی وہاں پہ ہوگی جہاں پہ جرم کرنے والے نے اگر قتل کیا ہے، اگر ریپ کیا ہے، اگر رینسم کے لیے کسی کو اغوا کیا ہے تو اس نیت سے کیا ہے کہ اس سے عوام میں اور لوگوں میں خوف و ہراس پھیل جائے، اس نیت سے. تو اس لیے پھر وہ بہت سارے ایسے مقدمات تھے سینکڑوں کی تعداد میں جن میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ لگی ہوئی تھی، ان میں سے وہ ہٹ گئی اور وہ آرڈینری کورٹس میں جو جرائم تھے وہاں پہ چلے گئے. جہاں تک عمران خان صاحب پہ 780A کا لگانے کا تعلق ہے تو واقعی یہ کنٹروورشل ہے. اس کو لگانے سے پہلے بہت زیادہ سوچ سمجھنا چاہیے تھا، اس پہ قانونی رائے پراپر لینی چاہیے تھی. اگر تو کوئی دیکھے، اگر کوئی جرم میں سمجھتا ہوں کہ اگر بنتا اگر تھا، اگر وہ اس کو سمجھا جائے کہ وہ ایک انٹیمیڈیشن ہے یا دھمکی دی گئی ہے تو وہ تو کرمنل انٹیمیڈیشن جو ہے وہ سیکشن 506 جو ہے وہ لگ جاتی ہے، یا کار سرکار میں مداخلت 553 لگ جاتی ہے پاکستان پینل کوڈ. ڈائریکٹ 780A لگانا اور اس کے ساتھ اور کوئی اوفینس نہیں ہے، یہ تھوڑا سا کوشچنیبل ہے. لیکن اس کو پھر کورٹس آف لا جو ہے وہ دیکھ لیتی ہے. یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں. دیکھیں بات یہ ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں قانون کی پاسداری، آئین اور قانون کی پاسداری اور اس پہ عمل درآمد کرنا یہ ہر شہری کا فرض ہے. وہ مجھ پہ بھی فرض ہے، آپ پہ بھی فرض ہے، عمران خان صاحب پہ بھی ہے، سپریم کورٹ کے جج صاحبان پہ بھی اور عام شہری پہ بھی ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غیر ضروری تھا کہ آپ پبلکلی آئی جی کو یا ڈی آئی جی کو یا ایڈیشنل سیشن جج کو ان کا نام لے کے آپ جو ہے وہ اس طرح کی بات کریں اور سخت الفاظ استعمال کریں، کیونکہ آپ کے لوگ فالوورز ہیں، نوجوان ہیں، ان میں جو ہے اشتعال پیدا ہو سکتا ہے ان لوگوں کے بارے میں. ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، میں اس کو کبھی بھی نہیں کہوں گا. لیکن بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس کو تو چھوڑ دیں، 780A تو ایک کنٹروورشل ایشو ہے کہ وہ اس کی ایف آئی آر کٹنی چاہیے تھی، نہیں کرنی چاہیے تھی، زیادہ اس میں یہی رائے ہے کہ نہیں کٹنی چاہیے تھی. لیکن جہاں تک اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو از خود نوٹس لیا وہ کیوں لیا ہے؟ کیا یہ وہی ہائی کورٹ نہیں ہے کہ جس نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بھی ریلیف دیا؟ میں اور آپ نہیں میری ذرا بات سن لیں. بات یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ، سر میں چاہ رہا ہوں ہماری لیڈرشپ جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، چاہے جو بھی ہو، ان کو یہ چاہیے ہے کہ وہ ایسے تاثر اپنے عوام میں یا اس میں یا اپنے فالوورز میں نہ دیں کہ جس سے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی جو ہے وہ کوشش کریں یا نفرت کسی کے بارے میں پھیلے. یہ ہمارا فرض بنتا ہے کیونکہ اداروں کا احترام جو ہے میں سمجھتا ہوں آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں
وہ قانونی پوائنٹ آف ویو سے آپ کی رائے میں درست ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں بادیو نظر میں بالکل درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ہائی کورٹ نے یہ محسوس، دیکھیں عام طور پہ بہت سارے ایسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ چیف جسٹسز، سپریم کورٹ کے ججز کا نام لے کے سیاسی لیڈران جو ہیں وہ دونوں طرف کے وہ نام لے کے ان کا جو ہے وہ ان کی تصدیق کرتے رہے ہیں. لیکن وہ جو سپیریئر کورٹ کے ججز ہیں وہ جوڈیشل ریسٹرین کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیوں کاگنیزنس لی؟ انہوں نے اس لیے لی کہ اس سے اگر یہ کاگنیزنس نہ لیتے تو ڈسٹرکٹ جوڈیشری جو کہ فیلڈ کی جوڈیشری ہوتی ہے، جنہوں نے روزانہ ریمانڈ دینے ہوتے ہیں لوگوں کو جوڈیشل بھجوانا ہوتا ہے، لوگوں کو ڈسچارج کرنا ہوتا ہے، وہ اگر کسی کی پسند یا ناپسند کا فیصلہ آئے اور اس کے بارے میں پبلکلی ایسا کہا جائے تو آپ کا پورا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ چوک ہو جاتا ہے. اس لیے انہوں نے جب یہ کاگنیزنس لی ہے اس وجہ سے کہ وہ جو انزائٹی ہے ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں وہ ختم ہو، وہ کھل کے اور انڈیپینڈنٹ ہو کے کام کریں اور ان کو تحفظ دیا جائے. اب اس کا ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے بجائے میں آپ سے پہلے کہ آگے آپ بتائیں کہ اس کا ہونا کیا چاہیے، ایک منٹ میری گزارش سن لیجئے گا شاہ صاحب، میری بھی گزارش سن لیجئے گا. پہلی بات تو یہ کلیئر ہوگی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کی دفعات نہیں لگنی چاہیے تھی. اب ہم اس پہ آ جاتا ہے کہ جو عمران خان نے بات کی ہے، اگر پروڈیوسر وہ شارٹ ہے تو دوبارہ ذرا چلوانا ہے ہم نے، وہ رکھ لیجئے گا کہ عمران خان نے جو بات کی ہے اگر اس پہ دہشت گردی نہیں لگنی چاہیے تو اس پہ کیا لگنا چاہیے؟ کیا اس پہ کوئی ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے کار سرکار میں مداخلت کی؟ کیا اس پہ 506 لگ سکتا ہے کرمنل انٹیمیڈیشن جس کو ہم بولتے ہیں، یا پھر کہ اس پہ توہین عدالت کی کاروائی ہو سکتی ہے؟ تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ توہین عدالت کی جو کاروائی ہے وہ بادی نظر میں آپ کی نظر میں درست ہے، آپ کی رائے میں درست ہے. چلے اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ دہشت گردی کو چھوڑ کر کسی اور اوفینس کے تحت آپ کو لگتا ہے کہ اس سٹیٹمنٹ پہ عمران خان پہ ایف آئی آر ہو سکتی ہے دہشت گردی کو چھوڑ کر 506 میں یا کار سرکار میں مداخلت؟ دیکھیں میں آپ کو بات یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے اگر ان کا یہ الفاظ یا وہ جو انہوں نے سخت لہجے میں بات کی ہے اگر تو وہ انٹیمیڈیشن کے زمرے میں آتا ہے تو بالکل اگر ان پہ ایف آئی آر کٹ سکتی ہے تو 780 کی نہیں کٹ سکتی، ان پہ 506 کی کٹ سکتی ہے، ان پہ 535 پہ کٹ سکتی ہے، لیکن دہشت گردی پہ نہیں. لیکن وہ بھی پھر یہ ہے کہ اگر ایف آئی آر کاٹ دینا کوئی ایشو نہیں ہے، اس کا چلان کورٹ آف لاء میں جانا ہے. کورٹ آف لاء نے دیکھنا ہے کہ کیا اس پہ چارج فریم ہو سکتا ہے، کیا وہ جو ایون کرمنل انٹیمیڈیشن کی بھی جو انگریڈینٹس ہیں وہ پورے ہو سکتے ہیں. یہ ٹرائل کورٹس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ایف آئی آر کاٹنے سے کوئی مجرم نہیں بن جاتا، اس کو پورا آرٹیکل 10A کا جو ہے وہ تحفظ حاصل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پالیٹکس میں جو ہے یہ پولیٹیشنز پہ پرچے ہوتے رہتے ہیں. آپ پاکستان کی تحریک سے دیکھ لیں، آج تک دیکھ لیں، مارشل لاؤز میں، ایون جمہوری دور میں پولیٹیکل مخالفین کے خلاف پرچے ہوتے رہتے ہیں اور یہ ان کو جو ہے وہ کورٹس آف لاء کویش بھی کر دیتے ہیں. عمران خان کے دور میں بھی ہوئے کہ کسی کو سیاسی بنیادوں پر. جی یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پرچے ہوتے رہتے ہیں پولیٹیشنز پر، اور عمران خان کے دور میں بھی ہوتے رہے، لیکن یہ وجہ نہیں ہو سکتی نا اگر کوئی پرچہ غلط درج ہوا ہے تو وہ جواز نہیں ہو سکتا. وہ جواز نہیں ہو سکتا کہ جی کیونکہ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں تو اس وجہ سے ابھی بھی ہو گیا. عمران خان کے دور میں بھی ہوتے رہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ سے، لیکن اس وجہ سے ابھی ان کا دور گیا تو ان کے اوپر بھی ہو گیا، یہ درست نہیں. اچھا دوسرا میں آپ سے عرض کروں، ہم پہلے وہ سٹیٹمنٹ سنتے ہیں، اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ ہم لیگل پوائنٹ آف ویو سے اس کے اوپر ڈسکشن کریں کہ عمران خان کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے مزید اس کے علاوہ یا نہیں لیا جا سکتا. سنائے جی کیا کہا تھا خان صاحب. شرم کرو آئی جی اسلام آباد، آئی جی تم اور ڈی آئی جی، تمہیں تو ہم نے نہیں چھوڑنا، تمہارے اوپر کیس کرنا ہم نے. اور میجسٹریٹ صاحبہ زیبا آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے. آپ سب کو شرم آنی چاہیے کہ ایک آدمی کو جس کو اس چیز کے اوپر جو تشدد کیا، اگر کیا کمزوری کو ایک کمزور آدمی ملا. اچھا اب کرمنل انٹیمیڈیشن کی اگر میں بات کروں آپ سے، شاہ صاحب آپ نے کہا کہ 506 کی بادی نظر میں ایف آئی آر ہو سکتی ہے. میں پڑھتا ہوں 506 تو سزا کا سیکشن ہے نا جس میں کرمنل انٹیمیڈیشن کی سزا کا تعین کیا گیا ہے، وہ لگتی ہے ایف آئی آر میں. لیکن کرمنل انٹیمیڈیشن کو ڈیفائن تو 503 میں کیا گیا، تو وہ بولتا ہے جی who ever threatens another with any injury to his person. whoever threatens another with any injury to his person, reputation or property
or to the person or reputation of anyone in whom that person is interested, with intent to cause alarm to that person, or to cause that person to do any act which he is not legally bound to do, or to omit to do any act which that person is legally entitled to do as the means of avoiding the execution of such threat, commits criminal intimidation. یہ 503 ہے. اب عمران خان جو کہہ رہے ہیں اور جو تشریح بات میں آئی اور جو وضاحت بات میں آئی، آج بابر اعوان صاحب نے بھی کہا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ قانونی ایکشن کی میں بات کروں. اگر قانونی کو ہم نکال بھی دیں اور ان کے ایگزیکٹ ورڈز کو دیکھیں کہ ہم آپ پہ ایکشن لیں گے، تو آپ کے خیال میں وہ کرمنل انٹیمیڈیشن بنتا ہے؟ میرا خیال ہے جو آپ نے ابھی پڑھا ہے نا، آپ بھی سن رہے ہیں، میں بھی، آپ بھی کر رہے ہیں، اور پوری وکلا کمیونٹی دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ الفاظ کہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے، ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، اور جج کا نام لے کر، کیا یہ انٹیمیڈیشن نہیں بنتی؟ جج کے بارے میں یہ نہیں کہا، یہ ڈی آئی جی اور آئی جی کے بارے میں کہا. آپ چھوڑ دیں باتوں کو. دیکھیں میں خود دیکھیں میری بات، ڈی آئی جی آئی جی کو کہا ہے، جج کو نہیں کہا. جج کو کہا ایکشن لیں گے. دیکھیں آئی جی کو کہنے، مجھے ایک بات بتائیں کہ آئی جی کے خلاف اگر اس طرح کوئی بات کرتا ہے تو اس کے پاس کیا ریمیڈی ہے، مجھے بتائیں. میں یہ نہیں کہتا کہ 780 لگتی ہے. کیا میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے، ان کو الفاظ کے چناؤ میں، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ آصف علی زرداری ہو، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، ان کو جب عوام میں خطاب کر رہے ہیں، دیکھیں میری بات سن لیں پلیز. آپ اگر میرے ساتھ اس کی ڈیفینیشن کی بات کریں گے تو ہم بڑی اس پہ لمبی گفتگو کر سکتے ہیں. میں جو بات کر رہا ہوں اس کو سنیں آپ. بات یہ ہے کہ کیا اس چیز کی ضرورت تھی؟ کیا اس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا تھا؟ آپ اگر آئی جی کے خلاف ایکشن لینا چاہتے ہیں، اگر ایڈیشنل سیشن جج نے کوئی مس کنڈکٹ کیا ہے، تو اس کے 100 طریقے ہیں. آپ ان کے خلاف اپلیکیشن دیں.